اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم ذرا ڈکشنری کی طرف آئے ہیں کافی دیر کے بعد، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ پیار محبت اور یہ یعنی بنیاد یہ ہوتی ہے، پھر دوستی ہوتی ہے، نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے دوستی۔ تو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ پیار اور محبت ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو قرآن حکیم میں لفظ ہے وہ ہے یحب کا، حبا حبابا اگر ہو اور یحب، حبابا یحبو، حبا یحبو، یہ ہے لفظ۔ اور اس میں ہمیں اردو میں تو ہمیں محبت، محبوب، حبیب یہ زیادہ پتہ ہے نا لفظ، ہاں یہ والے لفظ زیادہ پتہ ہیں اردو میں، لیکن اوریجن ان کا جو بیس جو روٹ ورڈ ہے وہ وہی ہے، ایک ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو قرآن حکیم میں جو ہے یہ حبیب، محبوب اور کون سا لفظ ہے وہ نہیں یوز نہیں ہوا ہوا زیادہ۔ یحب کا لفظ یوز ہوا ہوا ہے بہت زیادہ، تحبونا، یحبونا، یحبو، احبو، یہ بہت سارے یہ والے یوز ہوئے ہوئے اس کی ورب کی فارمز، لیکن وہ والی حبیب اور وہ محبوب اور یہ جو ہم اردو میں تو خیر بہت ہی زیادہ غزلوں و شزلوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا بہت یوز ہوتا تھا۔ تو اصل میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، حبابا کا مطلب کیا ہوتا ہے یا حبا کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورتی سے جو انہوں نے دو لفظوں میں بیان کر دیا نا لسان العرب نے، وہ یہ کر دیا ہے کہ یہ بغض کا اینٹونیم ہوتا ہے، بغض کا متضاد یہ لفظ ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے بغض کیا ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی غل جس کو کہتے ہیں وہ انسانوں کے اندر، تو اس سے وہ سارا کچھ نہ ہو، خالی ہو آپ کا دل ان ساری چیزوں سے، بغض سے خالی ہو، تو اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے محبت کا جذبہ، ٹھیک ہے۔ بڑا ہی خوبصورت، مجھے خیال ہوا کہ اس کے آگے میرا نہیں خیال ہے کہ مجھے کوئی انگریزی کی ڈکشنری کو کھولنے کی ضرورت ہے یا کسی اردو کی ڈکشنری کو کھولنے کی ضرورت ہے، بہترین تفسیر یہ انہوں نے بتا دی لسان العرب نے۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہوا ہے تعلق کے لیے، یعنی کہ جو تعلق بنانا ہوتا ہے یا کوئی مطلب تعلق تو بعد میں بنتا ہے نا، پہلے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، یہ بات سمجھ میں آ گئی، پہلے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، ہے نا، ہاں، اور پھر دوستی ہوتی ہے، پھر دوستی کے لیے بھی بے شمار لفظ ہیں قرآن حکیم میں، ان کو ہم بعد میں کرتے ہیں، جو اس کی بیسس ہے اس کو آج ہم پہلے کلیئر کر لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے اتنی پیاری مجھے وہ آیت لگتی ہے، سورہ طٰہٰ کی ہے 39 آیت، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہی ہوگا نا سارا قصہ موسیٰ اور فرعون کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے کہا کہ اسے دریا میں ڈال دو، دریا جو جا کے پھر اس کے اپنے فرعون کے کسی محل کے قریب جو ہے وہ جو تابوت تھا وہ بہتا ہوا آ گیا، ہے نا، اس نے اسے نکال لیا اور اس کی فوج بھی تھی ساتھ اور اس کی بیوی بھی تھی ساتھ۔ اب جب انہوں نے تابوت کو نکالا کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے، مطلب ایک ایکسٹرا آرڈنری بالکل پورا باکس ہے تو اس میں کچھ ہوگا ہی، تو انہوں نے جب اس کو نکالا باہر اور اس کو جب کھولا تو اس میں تو ایک کاکا، اور کاکا بھی اتنا پیارا کہ اللہ سبحانہ، یہ والی آیت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تمہارے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد کرا رہے سورہ طٰہٰ میں کہ میں نے تمہارے پہ بڑے احسان کیے ہوئے، ایک یہ بھی تھا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی طرف سے یہ محبت کا جو پرتو ہے نا وہ تمہارے اوپر ڈال دیا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ بیچاری فرعون کی بیوی نے یہی کہا نا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہی پیارا ہے، تو لیٹس اڈاپٹ ہم ایز اے سن، ہم مطلب اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں یا ہمیں یہ کوئی فائدہ دے، تو اس کو مارتے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک اتنا بڑا فرعون اور ایک اس کی ساری فوج اس کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے انٹیلیجنشیا، تو ان سب کو یہ سمجھ نہ آئی
کہ یہ بچہ ضرور کسی بنو اسرائیلی کا ہوگا اور اس نے اس کی قتل ہونے کے ڈر سے اسے دریا میں بہا دیا ہے۔ کسی کو یہ سمجھ نہ آئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے چوک گئے سارے لشکر، فرعون بھی چوک گیا، فرعون کے لشکر بھی چوک گئے، انہیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ بھئی یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ صرف کس چیز کی وجہ سے؟ وہ جو محبت کا پرتو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر، ان کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی طرف سے ڈالا تھا، وہ اتنا سٹرونگ تھا۔ یعنی دس ایموشن، یہ جو جذبہ ہے یہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ اس کو پھر کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا۔ وہ فرعون اور اس کے سارے لشکر جو ہیں وہ اس کو ریزسٹ نہ کر سکے، اور انہوں نے واقعی موسیٰ علیہ السلام کو نکالا اور ان کو اپنے محل کے اندر پرورش کی۔ یہ تو ساری آپ کو ہسٹری پتہ ہی ہوگی نا قرآن حکیم کے تھرو۔ لیکن یہ جو آیت ہے نا کہ القیتا علیکا محبت منی، اپنی طرف سے میں نے اپنی جو محبت کے اندر سے میری ایک چیز ہے وہ میں نے تمہارے اوپر ڈال دی تھی، سو نو باڈی کوڈ ریزسٹ اٹ، کوئی اس کو وہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے تمہیں نکال کے۔ یہ تو خیر ایک محبت کے لیے یہ لفظ ہے قرآن حکیم میں ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ یوز ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یحبو تحبونا یحبونا احبو احبا الیہ، اس طرح یہ بے شمار دفعہ ہوئے ہوئے یہ والے الفاظ یوز۔ اور سب سے جو مجھے امپورٹنٹ بات لگی تھی، میں نے کہا چلیں اس کو ایکسپلین، محبت کو ایکسپلین کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں وہ چیزیں، وہ کیریکٹرسٹکس یا وہ اخلاقی اقدار ان کو میں بتا دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرنے لگتا ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہاں، اور کون لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ محبت نہیں کرتا۔ بڑے واضح طرح سے قرآن حکیم میں یہ دونوں آیات ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ ہیں، بہت سے ریفرنسز میں نے لکھے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ جب پڑھیں گے قرآن حکیم کو پڑھتے رہیے گا، کائنڈلی پڑھتے رہیے گا، تو پھر آپ کو نظر بھی آتا رہے گا۔ تو کیا ہے جی، اور میں دیکھ لوں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی کہ جو ٹھیک ہے۔ تو جو ہے جی جن سے اللہ، واللہ یحب اب میں آگے لسٹ بتانے لگی ہوں۔ واللہ یحب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا بھی، محبت کرتا بھی ہے اور کرتا رہے گا۔ وہ کون ہے؟ متقین ہے، جو اس کی کانشیسنس رکھنے والے ہیں، وہ اس کو بہت اچھے لگتے ہیں، محبت کے وہ حقدار ہو جاتے ہیں جو اس کی کانشیسنس رکھتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، اور میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اس محبت کو ایکسپلین کرتے ہوئے۔ دوسرے کون لوگ ہیں جو اللہ کو، جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ واللہ یحبو کا لفظ یاد رکھیں، کون کون آگے آ رہے ہیں۔ محسنین، یہ ہے جی دوسری سورت کی 195 آیت۔ یہ بے شک آپ نہ بھی ریفرنسز کو یاد رکھیں تو ایون دین آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے لفظ قرآن حکیم کے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہی رہیں گے۔ محسنین جو ہوتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو اپنی ڈیوٹی ان دا بیسٹ، مطلب جو who perform everything in the best way، in the best possible way، جو پرفارم کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی کو، وہ ہوتے ہیں محسنین۔ یہ احسان کرنے والے نہیں ہوتے، وہ جو ہماری اردو کے اندر ہاں جی احسان کا مطلب ہے، اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا، اس یعنی احسان دھرنا یا احسان کرنا کسی کے اوپر نہیں ہوتا۔ محسنین یا حسن جو اس کا روٹ ورڈ ہے حسنہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو پرفیکٹلی خوبصورت ہو، جس کے اندر کہیں سے کوئی آپ کسی اینگل سے کوئی نقص نظر نہ آ رہا ہو۔ تو یہ ہے محسنین کا مطلب، کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں، جو ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ بیسٹ پرفارمنس دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں محسنین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے۔ پھر کون ہوتے ہیں جو اللہ کے محب ہوتے ہیں؟ واللہ یحب صابرین، جو صبر کرتے ہیں، جو اپنے نفس سے امارہ، جو کہ جب چوٹ لگتی ہے تو بندہ چیخ مارتا ہے اور کہتا ہے ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو جو اس وقت اپنے اس نفس کو قید کر لیتے ہیں، اس کو اس طرح کی کوئی چیخو پکار نہیں کرنے دیتے،
اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اچھائی ہے یا یہ برائی ہے یہ سب کچھ کوئی سورہ حدید کیا. ہاں شاباش، بہت اچھی بات ہے میری بیٹیوں، میری بہنوں. اگر آپ یاد رکھیں گے اس اللہ کے کلام کو، یقین مانیں آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی، آسان ہو جائیں گی، بہت آسان ہو جائیں گی. ہاں جی، وہی والی بات ہے کہ جو صبر کرنے والوں کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. تو وہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے نفس امارہ کو قید کر لینا کسی بھی تکلیف کے ٹائم پہ، اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، میں اسی سے مدد مانگوں، اور پھر وہ واللہ یحب الصابرین، واللہ مع الصابرین. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر کون ہیں لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، کسی قسم کا اپنے اس کے پاس کوئی ان کے لیے غضب کا یا کسی ناراضگی کا جذبہ نہیں ہوتا؟ وہ کون ہیں؟ متوکلین ہیں، جو توکل کرتے ہیں اللہ پہ. من یتوکل علی اللہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے. وہ ایک آیت ہے، وہ بھی بہت ہی پیاری ہے کہ جو توکل اللہ پہ کرتا ہے نا، وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے کبھی خیال بھی نہ کیا. اور رزق کا مطلب یہ، وہ مدد کی صورت میں رزق چاہیے اس کو، وہ روٹی کھانے کی مدد ضرورت میں ہو، وہ کسی اپنی کاروبار کی اس کی برکت کے لیے ہو، یعنی کوئی بھی چیز ہو، وہ توکل کرتا ہے اللہ پہ کہ اللہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، انا مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی، انشاءاللہ آسانی ہو جائے. پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اس کو وہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، اس نے کبھی خیال بھی نہ کیا ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ادھر سے بھی مجھے یہ مدد، یہ رزق، ہر طرح کی چیز مجھے مل سکتی ہے. وہ متوکل. یہ ہے تیسری سورت کی 159 آیت. بے شک نام بھی ہو، میں کہہ رہی ہوں. اور توابین، یہ بھی بڑی پیاری چیز ہے. دیکھیں، غلطی آدم سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، دونوں نے ایکولی غلطی کی، لیکن آدم کو معاف کر دیا اور ابلیس کو شیطان کا درجہ مل گیا. آدم کو پیغمبری کا درجہ ملا، کس وجہ سے؟ اس نے توبہ کر لی. غلطی ہونا نہیں اللہ کو برا لگتا. ٹو آر از ہیومن از ہیومن، اس کو پتہ ہے اور اس کو پسند ہے. اس کو یہ کوئی وہ نہیں پسند کہ جو کبھی غلطی ہی نہ کریں، جو کہیں کہ ہم سے تو کبھی غلطی ہی نہیں ہوتی. نہ، اس کو وہ پسند ہے جو غلطی کرے اور دوبارہ اس کی طرف لوٹ آئے. تواب، واپس آ جائے، اس کی طرف لوٹ کے آ جائے. ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے نا آپ کو کہ جی محبت کے ذیل میں ہمیں پتہ چلے کہ وہ کس کس سے محبت کرتا ہے. وہ جو سب کچھ ہے، اس کے نام کبھی آپ پڑھیں، ہر ایک نام کے اندر ایک اتنی بڑی آپ کے لیے وہ یعنی اس کا سامان ہوتا ہے اطمینان کا. تو وہ اگر آپ کے ساتھ ہو جائے اور وہ اگر آپ کو پسند کرنے لگ جائے، محبت کرنے لگ جائے، پسند کرنا تو چھوٹی سی بات ہے نا، وہ آپ سے محبت کریں تو آپ کو اور کیا چاہیے دنیا کے اندر. اچھا جی، وہ توابین سے محبت کرتا ہے جو واپس اس کی طرف بار بار لوٹ کر آتے ہیں اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں. اور کون اس کو پسند ہے اور کن سے وہ محبت کرتا ہے؟ مقسطین، جو کہ عدل پر قائم رہتے ہیں، چاہے ان کی اولاد ہو، چاہے ان کے باپ دادا ہوں، چاہے ان کا خاندان ہو، چاہے ان کی اپنی ذات کے اوپر زد پڑ رہی ہو، وہ عدل پہ قائم رہتے ہیں. بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بات یاد کر لیں کہ جب عورت نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارا حق مہر مقرر کرنے والے، انہوں نے کہا میں نے غلط کہا، میں نے جھوٹ کہا، عورت نے سچ کہا. یہ ہے اس کی عدل کی یعنی اوپر کے لیول کی مثال. تو یہ اپنی ذات کے متعلق انہوں نے اپنی ذات کو مائنس کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، عمر نے غلط کہا ہے اور اس عورت نے سچ کہا ہے. یعنی یہاں تو کوئی عورت بیچاری بول دے تو اس کو کہتے ہیں او یہ تے عقل یہ دی ہے، اینو بولن دا تے حق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے یہ کیا تھا. یہ ہے عدل اور اس کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے جی.
وہ پھر اللہ کو پسند آئے گا بندہ، اس سے اللہ محبت کرے گا جو اس طرح کے عدل پہ قائم ہوگا۔ اچھا جی، اور کون ہے جی؟ اور کون اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ اور لگتا ہے جی مطہرین۔ یہ نہیں، مطہرین کا مطلب پاک صاف۔ اب پاک صاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسپاٹ لیس آپ کا سوٹ ہو کھڑ کھڑ کرتا ہوا اور جناب آپ ہر وقت جو ہے وہ لانڈری سے دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور ہر وقت آپ شیمپو کرے اور ہر وقت آپ شکل کو چمکا کے رکھیں۔ نہیں، یہ پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی بالکل ٹھیک ہے، بالکل، لیکن جو اندر سے روح کی پاکیزگی ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں، جو روح کی پاکیزگی ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے، وہ ہیں مطہرین جن کی روحیں پاک ہوتی ہیں، یہ جو اپنی روح کی پاکیزگی کا خیال کرتی ہیں اور جن میں تکبر اور ریا دور دور تک کہیں نہیں ہوتا، وہ ہوتے ہیں مطہرین، ان کو پھر اللہ تعالیٰ محبت ان سے کرتا ہے۔ اور کون؟ اور ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اور پھر اللہ کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتا ہے جو اس کے رستے میں مقاتلہ کرتے ہیں، ہتھیار اٹھانا پڑ جائے تب بھی اٹھا لیتے ہیں، ہتھیار سے مقابلہ کرنا پڑ جائے، یقاتلون مقاتلہ، جو کہ وہ تمہیں قتل کرنے کی نیت سے آئے تو آپ بھی ان کو قتل کرنے کی نیت سے جو مقابلہ کرتے ہیں نا، اس کو مقاتلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کون پسند ہے؟ کن سے وہ محبت کرتا ہے؟ ان سے جو اس کے راستے میں، یعنی اس کے راستے کا مطلب یہ کہ اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یہی ہے نا اس کا راستہ، کہ اس کوئی روڈ تو نہیں ہے نا جو یہ موٹر وے بنا ہوا ہے یا اس کے اوپر چل پڑے آپ، یا یہ کوئی جی ٹی روڈ ہے یا یہ کوئی اور روڈ ہے، ایکسپریس وے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا راستہ وہ ہے جو اس نے آپ کو امپلیمنٹ دنیا کے اندر کرنے کے لیے دیا ہوا ہے، وہ اس کا راستہ ہے۔ جو اس کے راستے پہ چلنے کے لیے مقاتلہ کرتے ہیں، کس طرح؟ جیسے کہ وہ ایک ایسے دیوار ہے، بنیان مرصوص، مضبوط دیوار ہیں، وہ ان کے اندر دراڑ کوئی نہیں ہے، دراڑ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے، ہر وقت اور ہر ادارے کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ وہ جب لڑیں تو ان کے اندر دراڑ نہیں کوئی ہونی چاہیے، بنیان مرصوص کی طرح انہیں لڑنا ہے۔ میرے ہاتھوں میں تو نظر آ جائے گی نا دراڑ، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مضبوط دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیان مرصوص، اس کی طرح جو اللہ کے راستے میں مقاتلہ کریں گے وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ کو پسند ہے، وہ پسند نہیں، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اچھا جی، اور پھر ایک اور جو بات ہے وہ بھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی محبت ایکوائر کیسے کر سکتے ہو، تم کیسے کر سکتے ہو، ایکوائر کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اللہ نے کہا کہ کل، آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انسانوں کو بھی یہ سمجھا دو کیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت یعنی تمہارے دلوں میں ہے نا، تو فاتبعونی، پھر اس کو میری اطاعت کرو۔ یہ ایک سیڑھی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی لگی؟ اچھا، یہ میں اس آیت کا بتا دیتی ہوں آپ کو، یہ والی جو ہے یہ ہے جی تیسری سورت کی 31 آیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو بے شک میں اگر آیتوں کا نہیں بھی حوالہ دیتی تو آپ پتہ تو چل ہی جاتا ہے، آیتوں کے الفاظ ہی علیحدہ ہوتے ہیں اور ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور بے شمار بھی ہیں، میں نے اب اتنے ہی یہ ابھی اس کے اندر رکھی ہیں، لیکن آپ لوگ جہاں کہیں آپ کو ان اللہ یحب نظر آئے گا، آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی قرآن حکیم کے اندر۔ اچھا جی، اب جو جن سے وہ محبت نہیں کرتا، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کن سے محبت نہیں کرتا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ بھئی کہیں
اللہ معاف کر دے ہمیں، اللہ معاف کر دے، ہم کہیں ان میں سے کسی میں نہ شامل ہو جائیں جن کی یہ لسٹ ہے۔ یہ لسٹ کون سی ہے؟ جس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واللہ لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا، نہ ہی کرتا ہے نہ ہی کرے گا، کس سے؟ ظالمین سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے ساتھ نا انصافی کریں۔ ظلم کا مطلب ہوتا ہے چھپا لیں، اندھیرے کو کہتے ہیں نا ظلمات، ہے نا، اندھیرے، ہاں ظلمات کامن لفظ ہے بالکل جو ہماری اردو میں یوز ہوتا ہے، ظلمات اندھیرے۔ تو اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ چیز جو اصلی ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے، کئی دفعہ رسی پڑی ہو تو ہمیں لگتا ہے سانپ ہے نا، اصلی حقیقت اس کی چھپ جاتی ہے۔ تو ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو نہ مانے اور علیحدہ اس سے علیحدہ کوئی چیز سمجھ لیں۔ تو عدل نہ کرنا، سب سے مطلب یہ ظلم جو ہے اس کو عدل کے اینٹونیمز میں لیا جاتا ہے کہ عدل کے الٹ متضاد جو لفظ ہیں ان میں ظلم کو لیا جاتا ہے۔ اور وہ جو آپ کو آیت یاد ہی ہوگی سورہ لقمان کی ہے کہ ہاں جی، وہ جو نصیحت کر رہے تھے اپنے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے؟ شرک، کہ اس کی ذات کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے اندر آپ کسی اور کو شریک کر دیں، سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کس کو نہیں پسند کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ سب سے پہلے کہ وہ جو نا انصاف ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو انصاف نہیں کرتے چیزوں کے ساتھ، ان کو ناپسند کرتا ہے وہ۔ یہ 57 کی 23 آیت ہے۔ مختالن فخورا، مختالن فخورا، مختال ہوتا ہے جو ڈسیونگ، جو ڈسیپٹیو ہو، جو کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ خائن ہو، جو خیانت کرتا ہو چیزوں کے اندر۔ اور فخور کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنے والا، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نے یہ بوسٹ کرنے والا، تو وہ تو یعنی وہ بھی اللہ کو نہیں، ان کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا جو مختال ہوں اور فخور۔ مختال کا مطلب سمجھ میں آ گیا، جو ڈسیو کرنے والا، دھوکہ باز، اور فخور جو فخر کرنے والا۔ میں نے دیکھا کیسے ناکوں چنے چبوائے ہیں میں نے یہ والی چال چل کے، اور ڈسیپٹیو چال، جو چال ہے وہ ڈسیپٹیو ہے، اور وہ چل کے میں نے دیکھو کیسے وہ پھر فخر کرتا ہے کہ میری اپنی کامیابی پہ۔ ٹھیک ہے جی، وہ ہو گیا۔ یہ 4 کی 36 ہے آیت۔ پھر ہے جی خوانا نسیمہ، جو خیانت کرتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس امانت ہو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ جو ووٹ کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی ہم جس کو مرضی دے دیں، یہ امانت ہوتی ہے ہمارے پاس، اسے ہم نے اہل لوگوں کو، یاد ہے نا وہ آیت کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کیا کرو، تو یہ بھی خیانت ہے۔ کسی کو برا مشورہ دینا وہ بھی خیانت ہے۔ یعنی خیانت کو آپ سمجھ لیں کہ جو بھی آپ کو ٹرسٹ آپ کے سپرد کیا گیا ہے، کسی نے آپ سے مشورہ لیا تو آپ پہ اعتبار کر کے لیا نا، آپ اگر اس کو الٹا مشورہ دیں گے تو وہ خیانت ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا جو خوان، جو بہت خیانت کرنے والے، اسیمہ پھر وہ گناہ گار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جو خیانت کرے گا وہ ثواب کا حقدار تو نہیں ہوگا نا، وہ تو گناہ گار ہی ہوگا، گناہ گار۔ یہ ہے جی 4 کی 107 آیت۔ پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس سے محبت نہیں کرتا؟ مفسدین سے۔ یہ جو یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی اور جسٹس میں ڈس آنیسٹی، کسی بھی چیز میں ڈس آنیسٹی، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ کرپشن کرتی ہے، پھر کرپشن کو پھیلاتی ہے۔ کرپشن صرف ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ صرف پیسے اور گاڑیاں اور فریج اور فلانی پلاٹ اور یہ اور وہ، یہ کرپشن، یہ تو بہت بڑی کرپشن ہے۔ چھوٹی چھوٹی کرپشنز بھی ہوتی ہیں۔ تو کرپشن، مفسدین، فساد، جس سے دنیا کے اندر، دنیا کے بیلنس میں وَلَا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ، آپ کو اس دن بھی میں نے بتایا سورہ رحمان کی آیت، کہ
بیلنس بڑا ہی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے دنیا کو مینٹین کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے پہلے، پھر دنیا کو مینٹین کرنے کے لیے بڑا زبردست بیلنس ہے جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، اتنا خوبصورت بیلنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس بیلنس میں ڈنڈی نہ مارنا، جب اس بیلنس میں ڈنڈی مارو گے تو تم گویا کرپشن پھیلا رہے ہو، تم فساد پھیلا رہے ہو دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر کون ہے جی؟ یہ 5 کی 64 آیت ہے مفسدین والی۔ پھر اور بھی بہت جگہوں پہ آئے گا، لا یحب الفساد بھی آئے گا کہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اس کو فساد سے محبت اللہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے جی معتدین، جو حد اعتدال سے باہر نکلتے ہوں کسی بھی فارم میں۔ اب یہ میوزک جو ہے تھوڑا بہت شرافت والا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، یہ جو یعنی کہ حسان بن ثابت جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، ان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوتے تھے میری طرف سے ان کو جواب دو یہ جو مجھے الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں۔ تو شاعری بھی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر شاعری وہ مطلب اس اللہ معاف کرے قسم کی ہو تو جو کہ حد سے نکلی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ایک حد ہوتی ہے شائستگی کی، اس شائستگی کی حد سے جو بھی چیز نکل جائے گی وہ اعتدال کے رستے سے ہٹنا ہے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ محبت ان سے نہیں کرتا۔ پھر کس سے نہیں کرتا؟ مسرفین سے۔ مسرفین کون ہوتے ہیں؟ اسراف کرنے والے۔ اب یہ بڑی ہی باریک لائن ہے اسراف کی، جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک کیٹل بھر کے چائے بنا لی اور جو بچ گئی اس کو پھینک دیا، اب اس کو کہیں کہ وہ اسراف نہیں ہے، تو یہ اسراف ہے۔ آپ اپنی ضرورت سے جو بھی چیز فالتو استعمال کریں گے وہ اسراف ہے۔ اور یہ جو سورہ اسرافیل کہتے ہیں، وہ اسرافیل یعنی حد سے نکلی ہوئی وہ آواز ہوگی کہ مطلب کہ کان پھاڑ دے گی اور انسانوں کو ہلا کے جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، تو وہ یعنی حد سے نکلی ہوئی ہوگی، یعنی بہت ہی بڑی آواز ہوگی وہ، تو اسی لیے اس کو سورہ اسرافیل کہتے ہیں۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی جو جائز ضروریات ہیں ان سے نکل جانا، جائز ضروریات سے زیادہ کر لینا۔ یہ ہے جی 6 کی 141 آیت۔ پھر خائنین تو آپ کو پہلے بھی پتہ چل گیا، خوانہ نسیمہ کے انڈر کہ خائنین کسی بھی قسم کی خیانت کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کبھی کرے گا۔ پھر ہے جی کفارن اسیم، جو انکار کی روش پہ قائم ہے، وہ بھی ویسے بہت، دیکھیں ہم یہاں ہماری یہ جو سو کالڈ وہ ہوتے ہیں انٹلیکچوئلس، اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی کا دل دکھانے کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو اب کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں اپنے ان نظریات کی وجہ سے جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے خلاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ جو بات وہ کر رہے، اگر ان کی بیس اللہ کی باتوں کے اوپر ہو تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کریں اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے آگے نکل کے عمل کریں۔ تو جو پھر وہ کفار ہوتے ہیں، جو انکار کی روش پہ قائم ہوتے ہیں، ہر چیز کے آگے نیگیٹو میں سر ہلاتے ہیں، وہ پھر اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا کبھی، اور اسیم گناہ گار۔ پھر مستکبرین، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تکبر جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اس میں کوئی شیئر نہیں کر سکتا، اس کو بالکل تکبر کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اب یہ شیطان جو تھا اس کو کیوں یہ، ہاں شاباش بالکل ٹھیک ہے، تکبر کی وجہ سے اس نے کہا آئی ایم بیٹر دین دس، جس کو کہ آپ نے گارے سے، کالی سڑی ہوئی مٹی گارے سے بنایا، مجھے آپ نے آگ سے بنایا تھا،
میں اس سے بہتر ہوں، اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے۔ یہ تکبر جو اپنے اوریجن پہ کر رہے ہو تم، اپنے کرتوتوں سے تمہیں ساتھ کوئی اوریجن تمہارا کوئی تکبر والی بات نہیں ہے کہ تم اس پہ اوریجن پہ اپنے غرور کرو۔ تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ وہ اللہ کسی تکبر کرنے والے کو متکبرین کیا لفظ ہے مستکبرین، جو تکبر کو ایکوائر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تو بڑے شیوے ہیں، کوئی ہم تو قریشی ہیں جی، ہم تو فاروقی ہیں، تو ہم تو فلانے، اللہ مجھے معاف کرے، اپنے کاموں سے، اپنے کاموں سے۔ آیت جو ہے یاد نہیں آ رہی مجھے، کسی کو آ رہی ہے یاد؟ نہیں آ رہی، چلیں کوئی بات نہیں، آ جائے گی یاد کہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ وہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی بفٹنگ ہے یہاں پہ، بٹ آ نہیں رہی میرے دماغ میں۔ اچھا جی، اور کون؟ آپ کافرین تو پتہ ہی ہے کہ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں ہر چیز کا، پہلے ہم بتا چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور خوانن کفورا، کہ جو پھر وہ خیانت بھی کرتے ہیں اور انکار کی روش پہ بھی قائم رہتے ہیں، دونوں ہی کام کرتے ہیں، انکار کی روش پہ بھی قائم رہتے ہیں اور خیانت بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور فرحین، مجھے بہت ہی لگا تھا کہ یہ بھی بات ہے کہ جو بڑا خوش ہوتا ہے اپنی فرحت، وہی لفظ ہے یہ، فرحہ وہی لفظ ہے یہ، ہاں ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ۔ یہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ جاری رکھیں کہ قرآن حکیم کے جو الفاظ اردو میں یوز ہوتے ہیں انہیں اسی طرح یوز کریں گے تو یقین کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بڑی آسانی ملے گی قرآن حکیم کو پڑھتے پڑھتے ہی۔ آپ عربک پڑھتے پڑھتے آپ کو کافی حد تک سمجھ میں آنے لگ جائے گا، اور یہی جو قرآن حکیم کی عربک میں آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کی بات ہی اور ہے۔ وہ اللہ کو علامہ اقبال کا کلام جو ہے ٹرانسلیٹ کریں تو اس کی گوٹے گڈے توڑ دیتے ہیں ہم، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو تو خیر ٹرانسلیٹ کرنا بالکل ہی بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن ہماری کوشش ہے تاکہ ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ہم انگریزی میں کرتے ہیں، اور کوئی بھی ٹرانسلیٹر جو ہے وہ کوئی بدنیتی نہیں ہوتی اس کی کسی بھی چیز میں، وہ جتنا مطلب جتنی سمجھ آتی جاتی ہے بندہ اتنا اتنا بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرحین جو یہ ہے 28ویں سورت کی 76 آیت، جو اس طرح سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کر لیا، تو اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں تکبر کا پہلو آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے زور بازو سے کیا۔ وہ ایک آیت ہے نا کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں اس میں طوفان میں، تو پھر یہ خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم انہیں نکال دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اپنے زور بازو سے کیا، دیکھا میں نے اس میں پیٹرول پورا ڈال لیا تھا نا اس لیے نکل گئے ہیں، دیکھا میں نے اس کا کل وہ صاف کر لیا تھا فلانی کوئی، بچوں کو ہے نا یہ ایسے کرتے ہیں نا آپ لوگ لڑکوں، ہاں ٹھیک ہے کہ جی میں نے کہا نہیں میرے سنیں، آپ نے ضرور کیا ہے، آپ نے محنت کی ہے ضرور، لیکن مطلب اس محنت کی طاقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی، موقع بھی اس نے دیا، نکالا بھی اصل میں کسی مشکل سے آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتا ہے، اور وہی نکالتا ہے۔ یہ فرحین، یہ جو شو مارنی وہ کرنا اپنا کہ میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر لیا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اور بہت سارے اور بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں پھر کتنا بتا سکتی ہوں، اتنا ہی آپ کو گائیڈ لائن دے سکتی ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیے ہیں کہ جن سے میں کبھی محبت نہیں نہ محبت کرتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا، اور کچھ لوگ اسپیسیفائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیے ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جن سے میں کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔